والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ 7 ماہ کی بچی کو بدقسمت مان کر ماں نے دوپٹے سے گھونٹ دیا گلا۔ این پی اے پر کانگریس نے جھوٹ بولا، فون بینکنگ نے پہنچایا ملک کو نقصان، وزیر اعظم مودی کا بیان۔ اے ایم یو کے شیخ الجامعہ نے اساتذہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایم یو کو دشوار کن مراحل کا سامنا۔ جموں کشمیر شوپیاں میں سیکورٹی اہلکاروں نے 3 دہشت گردوں کو گھیرا، مڈبھیڑ جاری۔ گجرات بی جے پی ممبر پارلیمنٹ پر گائے کا حملہ، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ جسٹس رنجن گگوئی ہوں گے اگلے چیف جسٹس، دیپک مشرا نے نام کو دی منظوری۔ ہریانہ میں آر ایس ایس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خبروں کو پرنب مکھرجی نے کیا مسترد۔ مظفر نگر کی 23 سالہ لڑکی کے ہریدوار کے ایک ہوٹل میں اجتماعی آبروریزی کیس درج۔ ملک میں دارالقضا کے قیام کو سپریم کورٹ میں کیا گیا چیلنج، غیر آئینی قرار دینے کا مطالبہ۔ بیگوسرائے سے لوک سبھا الیکشن لڑیں گے جے این یو طلبہ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار۔ آئی آر ایف کے سابق اہلکار عرش قریشی داعش معاملہ، مقدمے کی سیشن عدالت میں سماعت شروع۔ یوکرین میں بم دھماکہ، روسی نواز علیحدگی پسند لیڈر ہلاک۔ عمران خان کو امریکہ کا پہلا جھٹکا، پینٹاگن نے منسوخ کر دی $300 ملین کی مدد۔ اونروا کی امداد بند کی گئی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اقوام متحدہ کا بیان۔ ترکی کا روس سے جدید ایئر ڈیفنس خریدنے پر نیٹو ممالک پریشان۔ سعودی عرب تاوان کی خاطر ہم وطنوں کو یرغمال بنانے والا 4 رکنی بنگالی گروہ گرفتار۔ عالمی تجارت میں ڈالر کی حاکمیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ سعادہ بس مسلح حوثیوں کے نقل و حمل کے لیے استعمال ہو رہی تھی، تحقیقاتی ٹیم کا بیان۔ 15 جولائی کو جنہوں نے ہم پر حملہ کیا وہ خدا نخواستہ کل یہاں بھی کر سکتے ہیں، صدر ایردوغان کا ایک اور بیان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی کچھ تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر نئی دہلی سے ہے۔ جنوبی مشرقی دہلی کے حضرت نظام الدین میں 27 سال کے خاتون نے اپنی 7 ماہ کی بچی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ بچی اس کے خاندان کی سبھی پریشانیوں کا سبب تھی۔ پولیس نے ہفتے کو بتایا کہ حادثہ 20 اگست کا ہے اور ملزم کی شناخت ادیبہ خاتون کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس ڈپٹی کمشنر چنموئے بسوال نے بتایا کہ خاتون نے پہلے پولیس کو بتایا تھا کہ بچی بالٹی میں ڈوب گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم میں بچی کے گلا دبانے کی بات سامنے آئی اور بعد میں پوچھ گچھ کے دوران خاتون نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ خاتون نے دوپٹے سے بچی کا گلا دبایا تھا۔ ڈی سی پی کے مطابق خاتون نے بتایا کہ پہلے تو اس نے بچی کا گلا دبایا اور پھر اس کی لاش پانی بھرے بالٹی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دوڑی اپنے شوہر کی دکان پر گئی اور اسے بچایا کہ بچی بالٹی میں ڈوب گئی ہے۔ وہاں سے دونوں فوراً بچی کو اسپتال لے کر بھاگے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک اور خبر نئی دہلی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکاری بینکوں کے بڑھتے ہوئے غیر فعال اثاثہ یعنی ایم پی اے کے لیے پوری طرح سے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سنیچر کو کہا کہ پچھلی حکومت کی مدت کار میں 2008 کے دوران تقریباً 36 لاکھ کروڑ روپے کے قرض دے کر معیشت کو بارودی سرنگ پر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن ان کی حکومت فون بینکنگ پر دیے گئے قرض کا ایک ایک پیسہ وصول کرے گی۔ نریندر مودی نے یہاں ڈاک محکمے کے انڈیا پوسٹ پیمنٹ بینک IPE کا افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ اب ان کا بھی اس بینک میں کھاتہ کھل گیا ہے اور انہیں بھی QR کوڈ والا کارڈ دیا گیا ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا جو کھاتا نہیں ہے وہ بھی کھاتا تو رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ نریندر مودی نے پچھلے عام انتخابات کی مہم کے دوران بدعنوانی پر لگام لگانے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ اب خبر علی گڑھ سے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نئے سیشن کی شروعات کے بعد آج شیخ الجامعہ پروفیسر طارق منصور نے اساتذہ برادری سے خطاب کرتے ہوئے جہاں ریسرچ کے معیار کو بلند کرنے اور ترقی پر زور دیا وہیں یہ بھی تسلیم کیا کہ AMU دشوار کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے اقلیتی کردار اور SC/ST ریزرویشن کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ٹیچرز کمیونٹی کا تعاون بھی مانگا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے آج کینیڈی ہال میں اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے AMU کارکردگی سے واقف کرایا اور اساتذہ کو ان کی ترجیحات بھی یاد دلائیں۔ پروفیسر طارق منصور نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ان دنوں 2 اہم مسائل یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہیں، جس میں ایک اقلیتی کردار کا مسئلہ ہے، دوسرا SC/ST ریزرویشن ہے۔ اب خبر جموں کشمیر سے۔ جموں کشمیر کے شوپیاں میں اتوار کی صبح سے سیکورٹی اہلکاروں اور جنگجوؤں کے درمیان مڈبھیڑ جاری ہے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں کو شوپیاں کے لڈی امام صاحب گاؤں میں 3 جنگجوؤں کی موجودگی کی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وہیں جنگجوؤں نے خود کو گھرتا ہوا دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد سے مڑبھیڑ شروع ہو گئی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ وہاں 3 جنگجو چھپے ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل ریاست کے باندی پورہ ضلع میں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ مڑبھیڑ میں کم سے کم 3 جنگجو مارے گئے۔ ہفتے کو سری نگر کے سیکورٹی ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ شمالی مشرقی کشمیر کے باندی پورہ ضلع کے ڈنہ میں ایک مہم میں 3 جنگجو مارے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم میں موقع سے ہتھیار اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ اب خبر گجرات سے۔ گجرات کے ممبر پارلیمنٹ اور سابق وزیر لیلا دھروا واگیلا پر گائے نے اس وقت حملہ کر دیا جب وہ گھر سے باہر نکلے ہی تھے۔ گائے کے اس حملے میں بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کی سینے کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور فی الحال وہ ICU میں داخل ہیں۔ حملے کی جانکاری ملتی وہاں موجود لوگوں نے انہیں نزدیکی اسپتال میں داخل کرایا۔ واگھیلا گجرات کے پاٹن لوک سبھا سیٹ سے ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ سابق وزیر شیل پارک سوسائٹی واقع اپنے گھر سے باہر سڑک پر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک گائے نے حملہ کر دیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ واگھیلا نے گائے کو رومال دکھا کر بھگانے کی کوشش تو کی لیکن وہ ناکام رہا۔ گائے کے اس حملے سے بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کی سینے کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ جسٹس رنجن گوگوئی ملک کے آئندہ چیف جسٹس یعنی CJI بننے جا رہے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس دیپک مشرا نے ان کے نام کی سفارش کی ہے۔ جسٹس دیپک مشرا 2 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ عدالتی روایات کے مطابق سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ سینئرٹی کے لحاظ سے جسٹس گوگوئی موجودہ چیف جسٹس دیپک مشرا کے بعد سب سے اوپر ہیں، لہٰذا ان کا اگلا CJI بننا تقریباً طے ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت قانون نے پروٹوکول کے تحت دیپک مشرا سے اپنے جانشین کے نام کی سفارش بھیجنے کو کہا ہے۔ چیف جسٹس مشرا نے ہفتے کو جسٹس رنجن گوگوئی کی سفارش وزارت قانون کو بھیجی ہے۔ اب اس کا رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ واضح ہے کہ جسٹس گوگوئی کو 28 فروری 2001 میں گوہاٹی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا۔ اب خبر ہریانہ سے۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کی تنظیم پرنب مکھرجی فاؤنڈیشن ہریانہ میں RSS کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے جا رہی ہے۔ اسے لے کر پرنب مکھرجی کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان کے مطابق پرنب مکھرجی 2 ستمبر کو ہریانہ حکومت کی دعوت پر گڑگاؤں جا رہے ہیں۔ یہاں وہ گزشتہ 2 سالوں میں اسمارٹ گرام پروجیکٹ کے تحت شروع کی گئی اسکیموں کا افتتاح کریں گی، لیکن وہ RSS کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میڈیا میں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ پرنب مکھرجی فاؤنڈیشن PMF ہریانہ میں RSS کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ یہاں ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ ہریانہ میں اسمارٹ گرام پروجیکٹ جولائی 2016 میں شروع ہوئی۔ صدر جمہوریہ رہتے ہوئے پرنب مکھرجی نے کچھ گاؤں کو گود لیا تھا۔ اب خبر مظفر نگر سے۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع میں اتوار کو 23 سالہ ایک لڑکی نے شاملی میں بھارتیہ کسان یونین BKU کی یوتھ یونٹ کے صدر سمیت 2 لوگوں پر ہریدوار کے ایک ہوٹل میں اس کی اجتماعی آبروریزی کا الزام لگایا ہے۔ متاثرہ لڑکی کی شکایت پر پولیس نے ملزمین کے خلاف آدرش منڈی میں کیس درج کر لیا ہے۔ پولیس واقعے کی جانچ کر رہی ہے۔ وہیں پولیس نے متاثرہ خاتون کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے ضلع اسپتال بھیج دیا ہے۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر ایک افسر اشوک کمار نے بتایا کہ خاتون کو اس کے والد کا علاج کرانے کی لالچ دے کر ہوٹل لایا گیا تھا۔ کمار نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کو ایک کار سے لایا گیا اور ضلع بھارتیہ کسان یونین یوتھ یونٹ کے سربراہ ونود نروال اور اس کے دوست نے اس کی اجتماعی آبروریزی کی۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون کو میڈیکل جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد سے ملزمین فرار ہیں۔ پولیس ملزمین کی تلاش میں چھاپہ ماری کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس متاثرہ خاتون کا کورٹ میں 164 کے تحت بیان درج کروانے کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ نکاح، طلاق اور دیگر امور سے متعلق فیصلوں کے لیے دارالقضاء کے قیام کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق مسلم خاتون کی ایک عرضی پر سپریم کورٹ میں غور و خوض کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس AM کھانولکر اور جسٹس DY چندرچوڑ کی بینچ نے عرضی داخل کرنے والی ذکرہ سے کہا ہے کہ تعدد ازواج اور نکاح حلالہ کے معاملے پر جاری سماعت میں فریق بننے کے لیے وہ اثر نو عرضی داخل کرے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال فوری 3 طلاق کو ختم کرنے کا فیصلہ سنانے والی عدالت عظمیٰ نے تعدد ازواج اور نکاح حلالہ کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر سماعت کے لیے 26 مارچ کو 5 رکنی آئینی بینچ کی تشکیل کی تھی۔ اتر پردیش کی رہنے والی 21 سالہ ذکرہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ عدالت میں ان کی جانب سے وکیل اشونی اپادھیائے پیش ہوئے۔
ذکرہ نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ دفعہ 498 کے تحت 3 طلاق کو ظلم، جبکہ نکاح حلالہ اور نکاح متعہ اور نکاح مسیار کو دفعہ 375 کے تحت آبرو ریزی قرار دیا جائے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ تعدد ازواج آئی پی سی کی دفعہ 494 کے تحت جرم ہے، جبکہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا نکاح حلالہ اور تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے۔ ذکرہ نے اپنی عرضی میں 3 طلاق، نکاح حلالہ اور دیگر قانونوں اور روایتوں کے تحت اپنے استحصال کی بات بھی کہی ہے۔ خیال رہے کہ ذکرہ کی 2 مرتبہ طلاق کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے ہی شوہر سے نکاح کرنے کے لیے نکاح حلالہ سے گزرنا پڑا ہے، اس طرح کا اس کا الزام ہے۔ اب خبر بیگو سرائے سے۔ جے این یو طلبہ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار سال 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں بہار کے بیگو سرائے سے میدان میں اتریں گے۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق کنہیا کمار بیگو سرائے سے عظیم اتحاد کے امیدوار بنیں گے۔ بہار میں عظیم اتحاد میں راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD سمیت کانگریس، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP، ہندوستانی عوام مورچہ یعنی سیکولر، شرد یادو کی LJD کے علاوہ لیفٹنٹ پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ کنہیا حال کے دنوں میں بہار کی سیاست میں بھی غیر متوقع طور پر سرگرم ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد پٹنہ دورہ پر آئے کنہیا کمار تب وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور RJD سربراہ لالو پرساد یادو دونوں سے ملے تھے۔ اس وقت لالو پرساد یادو کے پیر چھو کر آشیرواد لینے پر مخالفین نے جم کر تنقید کی تھی۔ ذرائع کے مطابق لالو پرساد یادو ان کے بیٹے تیجسوی پرساد یادو کنہیا کمار کو ٹکٹ دینے کے لیے راضی ہیں اور کانگریس کے ساتھ بات چیت کے بعد بیگو سرائے سیٹ سے کنہیا کمار کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ IRF سے تعلق رکھنے والے عرش قریشی، جن پر غیر مسلم نوجوانوں کو مذہب تبدیل کروا کے داعش میں بھرتی کرانے سمیت کئی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، جس کی سماعت خصوصی سیشن عدالت ممبئی میں کل شروع کی گئی اور پہلے ہی دن 2 سرکاری گواہوں سے بحث و جرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس بات کی اطلاع یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر لیگل سیکریٹری سینئر کرمنل لائر ایڈوکیٹ پٹھان طہور خان نے دی ہے۔ مزید تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیرالہ اور ممبئی دونوں مقامات پر نوجوانوں کو داعش میں بھرتی کرنے کے لیے ذہن سازی اور دیگر الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں عرش قریشی اور رضوان خان دونوں کی ضمانت کیرالہ سے ابتدائی مرحلے میں ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد رضوان خان کی رہائی ممبئی کیس میں عمل میں آئی، لیکن IRF کے عرش قریشی کے خلاف پختہ شواہد ہونے کی وجہ بتا کر وکیل استغاثہ NIA نے چارجز متعین کیے۔ لہٰذا جمعیت علماء مہاراشٹر کی لیگل ٹیم کی مسلسل محنت اور لگن کے نتیجے میں محض 2 سال میں اس کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اب خبر یوکرین سے۔ یوکرین میں رونما ہونے والے ایک دھماکے میں روسی نواز لیڈر الیگزینڈر زاہارچینکو ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ دھماکہ علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول علاقے دونتسک کے ایک کیفٹیریا میں ہوا۔ خیال رہے کہ یہ علاقہ روس اور یوکرین کے درمیان بحران چھڑنے کا موجب بنا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بم دھماکے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ روسی دفتر خارجہ نے اپنے اعلان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے یوکرین کی حکومت کار فرما ہے اور اب زاہارچینکو کی ہلاکت کے ساتھ اس ملک کی انتظامیہ نے خونی جھڑپیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوکرینی خفیہ سروس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ روس سے سامنے آنے والے اس حوالے سے تمام تر اعلانات حقائق کے منافی ہیں۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکہ نے پاکستان کی نئی نویلی عمران خان حکومت کو پہلا جھٹکا دیتے ہوئے اسے دیے جانے والے $300 ملین کی مدد کو منسوخ کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف کسی فیصلہ کن کارروائی میں اسلام آباد کی ناکامی کے سبب یہ فنڈ روک دیا تھا۔ حالانکہ اب خبر رساں ادارے رائٹرز نے امریکی فوج کے حوالے سے بتایا کہ اس نے اس فنڈ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے پاکستان پر اربوں ڈالر کی مدد ملنے کے باوجود امریکہ سے دھوکہ دہی کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ایسے میں اب اس تازہ قدم کو دونوں ملکوں کے خراب ہوتے رشتوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پینٹاگن کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل کونے فاکنر نے بتایا کہ امریکی فوج اب یہ رقم دوسری فوری ضرورتوں پر خرچ کرے گی۔ اس سے قبل امریکی وزارت خارجہ نے اپنے معاون رہے پاکستان پر اپنی سرزمین پر پھل پھول رہے حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کچھ ہی دنوں بعد پاکستان دورے پر جانے والے ہیں، جہاں نو منتخب وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ ایسے میں دونوں لیڈروں کی اس ملاقات میں دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا موضوع بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق اوچا نے خبردار کیا ہے کہ اگر فلسطینی پناہ گزینوں کی کفالت کے ذمہ دار ادارے وونروا کی مالی امداد بند کی گئی تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں قائم UN انسانی حقوق مرکز نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے وونروا کی امداد بند کیے جانے کے بعد یورپی یونین کی طرف سے جتنی امداد کا اعلان کیا گیا ہے
उससे वोंदरवा की माली जरूरत पूरी नहीं होती। बयान में कहा गया है कि आलमी बरादरी अमेरिका और यूरोप को वोंदरवा की गैर मशरूत इमदाद जारी रखना होगी। अगर इमदाद बंद होती है तो उसके खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। अमरीकी अखबार ने बताया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वोंदरवा की सारी इमदाद बंद करना चाहते हैं। इससे कबल अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सदर ट्रंप वोंदरवा की माली इमदाद बंद करने का फैसला कर चुके हैं। इस पर अमल दरामद का ऐलान करना बाकी है। अब खबर इस्तांबुल से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से हंगामी बुनियादों पर रूस से इंतहाई हसास नौइयत का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का इंदिया देने पर नेटो ममालिक के माबैन तशवीश की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की को फिजाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रूसी साख्ता S-400 की जरूरत है और इस ज़िम्न में मुआहिदा तय पा चुका है। हम बहुत जल्द खरीद लेंगे। वाज़ेह है कि रवां अप्रैल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आमदगी का इजहार किया था कि S-400 डिफेंस सिस्टम 2019 के इख्तिताम या 2020 के अवाइल में फराहम करने के लिए तेजी से काम किया जाए। फ्रांसीसी खबर रसानी इदारे के मुताबिक रूस का तैयार करदा S-400 डिफेंस सिस्टम जमीन से फिजा में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और नेटो ममालिक ऐसे अपने जंगी जहाज़ों के लिए खतरा महसूस करते हैं। मॉस्को से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर खित्ते में अनकरा की फिजाई निगरानी की सलाहियत खित्ते में बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब वाशिंगटन ने अनकरा को रूस से S-400 लेने पर खबरदार किया कि ऐसी किसी भी इक़दाम की सूरत में अमेरिका और तुर्की के माबैन अस्करी सनअत के ताउन पर बुरे असरात पैदा हो सकते हैं। तैयब एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की को भी यूरोप और अमेरिका की तरह दीगर ममालिक से ताउन बढ़ाने की जरूरत है। वाज़ेह है कि मॉस्को की जानिब से बयान सामने आया कि रूसी सदर अपने तुर्किश हममनसब से सहफरीकी मुज़ाकरात में मुलाकात करेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक ईरानी, रूसी और तुर्की के सदर शाम से मुतालिक तनाज़े पर 7 सितंबर को मुलाकात करेंगे। ईरान के निजी चैनल NTV के मुताबिक सहफरीकी इजलास ईरान के शहर तबरज़ में होंगे। दूसरी जानिब रूस के तर्जुमान डेमर्टी पेस्को का कहना था कि सहफरीकी इजलास तेहरान में होंगे, इसलिए यकीनी तौर पर रूस और तुर्की के सदर इजलास के दौरान ही अपने दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर गौर करेंगे। अब खबर रियाद से। सऊदी रियाज रीजन पुलिस ने तावान की खातिर हम वतनों को यरगमाल बनाने वाले 4 रुकनी बंगाली गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 35,313 रियाल और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी और मसरूक़ा कार भी बरामद हुई है। रियाज पुलिस के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार मुलजिमान की उम्र 25 से 50 बरस के दरमियान है। मुलजिमान अपनी हमवतनों को यरगमाल बनाकर उन्हें गैर आबाद मकामात पर कैद कर दिया करते थे। बादजा उन्हें मजबूर करते थे कि वो बांग्लादेश में अपने घर वालों से रब्ता करके रकम मंगवाएं। मुलजिमान ने अगवा बराए तावान की 16 वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। गुरोह के खिलाफ इब्तिदाई तहकीकात के बाद उन्हें प्रोसिक्यूशन जनरल के इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जहां तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उनका चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि वज़ारत दाखिला ममलिकत में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हर तरह से कोशा है ताकि मकामी और गैर मुकीम मुल्की पुरअमन फिजा में बेहतर तौर पर जिंदगी गुजार सके। कानून नाफिज करने वाले इदारे के पेश नज़र माशरे की फलाह बहबूद है, जिसके लिए अमन अमान को तहबाला करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आलमी तिजारत में डॉलर की हाकिमियत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सदर एर्दोगान ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मुनक़िदा तुर्की किर्गिस्तान ट्रेड फोरम में शिरकत की और फोरम से खिताब में कहा कि किर्गिस्तान के साथ तुर्की का तिजारती हजम 500 मिलियन से कम है, जिसे हम मुख्तसर तरीन मुद्दत में $1 बिलियन तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के कारोबारी हजरात इस इजलास के वसीले से नई शराकतदारियों के दरवाजे खोलेंगे। आलमी तिजारत को एक नए इम्तिहान का सामना होने का जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि आलमी तिजारत का डॉलर पर इन्हिसार ज्यादा बड़े मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है। हमें आपस में तिजारत के दौरान कौमी करेंसी इस्तेमाल करके डॉलर की हाकिमियत को रफ्ता रफ्ता खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया हफ्तों में तुर्की पर किए गए हमले उसकी वाज़ेह तरीन मिसालें हैं। इस साजबाज के साथ तुर्की की मजबूत इक़्तिसादियात के बारे में शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा एक क्रेडिट रेटिंग इदारे हैं जिनका हर कदम सियासी है। ये असल में सर्कस वाले हैं। खबरदार, इन सर्कस वालों पर एतबार ना करें। एक्सचेंज रेट पर हमला असल में इक़्तिसादी हवाले से तुर्की के हाथ पांव बांधने की कोशिश है। करेंसी रेट सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है। सियाहत के शोबे का जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि इस साल 40 मिलियन सयाह तुर्की आए। सयाहों की तादाद में हर साल इजाफा होगा। इसी तरह जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की हुकूमत के दौरान दिफा के शोबे में तुर्की की सलाहियत 20% से बढ़कर 65% तक पहुंच गई है। रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के समझौते पर बाज़ हलकों की बेइत्मीनानी का जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि यह हमारी जरूरत थी और जरूरत को पूरा करने के लिए हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। फेतू दहशतगर्द तंजीम के हवाले से दोस्त ममालिक के लिए पैगाम में उन्होंने कहा
کہ فیتو دہشتگرد تنظیم ہمارے باہمی تعلقات میں زہر گھولنے والا سانپ ہے جس کا سر کچلنا اور اس خطرے کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس تنظیم کے اہلکار ہمارے کسی بھی دوست ملک میں کھلے بندوں پھریں۔ اب خبر سعادہ سے۔ یمن کی آئینی حکومت کی رٹ بحالی میں مدد کرنے والے عرب اتحاد کی مشترکہ جائزہ ٹیم نے ایک نیوز کانفرنس میں سعادہ کے علاقے زیحان میں ایک عمارت پر اتحادی لڑاکا طیاروں کی مبینہ بمباری سے متعلق تحقیقات کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر زیحان کی عمارت پر فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ ٹیم کے قانونی مشیر منصور المنصور نے نیوز کانفرنس کو بتایا کہ ہم نے زیحان بلڈنگ پر بمباری کرنے والے لڑاکا جہاز کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے کئی پہلوؤں سے کی جانے والی تحقیقات میں حملے کے روز علاقے پر پرواز کرنے والے طیاروں کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ بھی لیا گیا۔ حملے کے وقت اتحادیوں کے جو لڑاکا طیارے اس وقت علاقے پر پرواز کر رہے تھے، ہم نے ان سب کی فوٹیج کا مکمل جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اتحادی طیارے کا زیحان کے کمپلیکس پر حملے کی بنیاد پر خفیہ اطلاعات تھی۔ ایک اور خبر ترکی سے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم ترکی کے کرغستان کے ساتھ تعلقات کو فیتو دہشتگرد تنظیم کے سائے سے رہائی دلوا کر مزید فروغ دینے کے معاملے میں پرعزم ہے۔ صدر اردوغان کو کرغستان کی دارالحکومت بشکیک کی ماناس یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی گئی ہے۔ تقریب سے خطاب میں صدر اردوغان نے فیتو کے غدار تنظیم ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ کرغر عوام ہمارے بھائی ہیں۔ جولائی کو جنہوں نے ہم پر حملہ کیا وہ خدا نخواستہ کل یہاں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ان کے بارے میں متنبہ کرتا ہوں کہ محتاط رہیں۔ وسطی ایشیا کی تاریخ بھر میں ترکوں کے مادر وطن ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ اس زمین پر پیدا ہونے والے ہمارے اجداد ہمیشہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب پر رخ کرتے رہے ہیں اور اپنے لیے نئی زندگی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اناطولیہ کی وسطی ایشیا کے ساتھ محبت اور انسیت ہمیشہ قائم رہی ہے۔ سرد جنگ نے اس قریبی تعلق کو کچھ عرصے کے لیے کمزور کر دیا تھا اور علاقے کے ساتھ ترکی کے دوبارہ تعلقات قائم کرنے پر بعض حلقوں میں بے اطمینانی محسوس کی گئی تھی۔ حالیہ سالوں میں اس جغرافیے کی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ یہ وقت حیات ثانیہ کا وقت ہے۔ ہم باہمی تعاون کے ساتھ کرغستان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ ہم ترکی کی حیثیت سے پورے عزم کے ساتھ کرغستان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے وہی اپیل کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون۔